السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسوس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ڈیئر ویورز، اس ویڈیو کے اندر ہم لیولز آف مینجمنٹ کی بات کریں گے۔ اگر ہم بات کریں لیولز آف مینجمنٹ کی تو ہم ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں مڈل مینجمنٹ ہوتی ہے، اور لوور مینجمنٹ ہوتی ہے۔ تو لیولز آف مینجمنٹ اگر آپ سے کوئی پوچھے کتنے ہیں تو 3 ہوتے ہیں: ٹاپ مینجمنٹ، مڈل مینجمنٹ اینڈ لوور مینجمنٹ۔ اب ہم ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ ان کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں اور ان کی ایگزامپلز کیا ہیں۔ لیولز آف مینجمنٹ میں سب سے پہلے ہم ٹاپ مینجمنٹ کی بات کریں گے۔ ٹاپ مینجمنٹ سے مراد ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کا چیپٹر ہے، اس پہ میں نے جب ویڈیوز کریشن سٹارٹ کی تھی تو ویری فرسٹ ویڈیو میری ایڈمنسٹریشن پہ تھی اور ویری سیکنڈ ویڈیو مینجمنٹ کے اوپر تھی۔ تو اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے نا، وہ بیسیکلی ٹاپ لیول کا فنکشن ہوتا ہے، یعنی ٹاپ مینجمنٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جس کا کام پالیسی فارمولیشن ہوتا ہے، جس کا کام بجٹنگ ہوتا ہے، جس کا کام آبجیکٹیو سیٹ کرنا ہے، جس کا کام ڈیسیجن میکنگ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہی والے سارے کے سارے فنکشن جو ہے وہ کس کے ہوتے ہیں؟ ٹاپ مینجمنٹ کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا مینجمنٹ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ مینجمنٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریشن جو ہے پالیسیز، پلان، ڈیسیجن میکنگ کرتی ہے، یہ اس کی ایگزیکیوشن، امپلیمنٹیشن کرتی ہے، اور اس میں جو ہے اس پہ کنٹرول بھی ہوتا ہے چیزوں پہ۔ تو وہی باتیں آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں۔ یقیناً آپ نے میری وہ ویڈیو، وہ لیکچر دیکھا ہوگا جس میں میں نے ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کا ڈفرینس بھی بتایا ہے۔ اگر نہیں دیکھا تو وہ لازمی دیکھیے گا۔ تو ٹاپ مینجمنٹ اس کا کام کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہائی لیول ہوتی ہے، ہائیسٹ ان رینک ہوتی ہے کسی بھی ادارے کے اندر۔ ٹھیک ہے، ہائیسٹ ٹاپ موسٹ رینک جو ہوتی ہیں وہ ٹاپ مینجمنٹ کہلاتی ہیں۔ جیسے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں منسٹر فار اسکول ایجوکیشن ہے، سیکٹری اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ڈسٹرکٹ لیول پہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہے۔ اب ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی ادارے کی پالیسی بنانا، یعنی پالیسی میکرز ہوتے ہیں یہ، پالیسی بنانا، پھر اس کے لیے کیا کرنا؟ اسٹریٹجک لانگ ٹرم پلاننگ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی لیول کے ڈیسیجن لینا، پھر بجٹنگ، یعنی اس کے لیے جو اس پروگرام کے لیے جتنے ایکسپنسز درکار ہیں وہ بجٹ، اس کا تخمینہ لگانا، بجٹ دینا، اور نیو پروجیکٹس کو انیشیٹ کرنا، سٹاف کو ریکروٹ کرنا، اس سٹاف کی ٹریننگ کرنا۔ یہ سارے کا سارا کس کے فنکشن ہے؟ ٹاپ مینجمنٹ کے ہوتے ہیں۔ سینئر آفیسر، سینئر رینک آفیشلز اس کے اندر آتے ہیں، تو یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ جیسے کوئی پالیسی بنائی جا رہی ہے، کوئی پروگرام لانچ کیا جا رہا ہے، ڈیسیجن میکنگ کی جا رہی ہے، یہ ٹاپ مینجمنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اسکول کی اگر ہم ایگزامپل لیں تو ٹاپ مینجمنٹ کیا کرتی ہے؟ جیسے چھٹیاں ہیں، اسکول کب کھولنے ہیں، کب بند کرنے، امتحان کب ہوگا، کون سا امتحان جو ہے کس طرح سے لیا جائے گا، کریکولم وغیرہ کب چینج کیا جائے گا، تو یہ ٹاپ مینجمنٹ کا کام ہے۔ اس ایگزامپل اس کی ایڈمنسٹریشن ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مڈل مینجمنٹ۔ اب جو مڈل مینجمنٹ ہے اور لوور مینجمنٹ، ٹاپ مینجمنٹ ڈیسیجن میکنگ کرتی ہے، لوور مینجمنٹ جو ہے نا اس کام کو پریکٹیکلی کرتی ہے جو ٹاپ مینجمنٹ ڈیسائیڈ، پلان یا فارمولیٹ کرتی ہے۔ تو پھر اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی جو ٹاپ اور مڈل مینجمنٹ کے درمیان جو ہے برج کا کام کرتے ہیں۔ مڈل مینجمنٹ ٹاپ اور لو کے درمیان برج کا کام کرتے ہیں، یعنی ان کی طرف سے آنے والی انسٹرکشن ان کو، اور ان کی طرف سے آنے والے مسائل واپس ٹاپ مینجمنٹ کو مڈل مینجمنٹ بتا رہی ہوتی ہے۔ It translates the strategic goals set by the top level management into actionable plans and tactics۔ تو جو گولز یہ سیٹ کرتے ہیں اس کو ایکشنیبل فارم میں لے آتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی کیسے آپ نے کرنا۔ ایکٹ ایز اے برج، یہ انالائز کرتے ہیں ان ڈیسیجنز کو، پلانز کو، اور ڈائریکٹ کرتے ہیں پھر لوور مینجمنٹ کو، پروگرام کو امپلیمنٹ کراتے ہیں، روٹین کے چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن لیتے ہیں، چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور مینیجر جو مینجمنٹ ہے وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ اسکول لیول پہ اگر ہم بات کریں، ڈپٹی سیکرٹری، ڈپٹی ڈی او، ڈی اوز، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز، یہ سارے کے سارے مڈل مینجمنٹ میں آتے ہیں۔ دین آتا ہے جی لوور مینجمنٹ۔ لوور مینجمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ جو تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اس نے جو ڈیسیجن کرنا ہے، انہوں نے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، فوری طور پر اس پہ عمل درآمد کرانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرنٹ لائن مینیجرز ہوتے ہیں یہ، جو ڈیلی ڈے ٹو ڈے روٹین ایکٹیویٹیز، آپریشنز جو ہے جو بینگ کمپلیٹڈ ہوتے ہیں،
کسی بھی ادارے کے اندر یہ ان کی لک آفٹر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کام چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا، چیزوں کو مانیٹر کرنا، آپریشنلائز کرنا، سپروائز کرنا۔ اس میں لوور سپروائزری مینیجر جو جیسے اسکول کا ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس ہے، کالج کا پرنسپل ہے، یہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کام کیا ہے کہ جو ٹاپ مینجمنٹ نے ڈیسیجن لیا، مڈل مینجمنٹ نے جو انسٹرکشن ڈائریکشن دی، انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ فوری طور پر اپنے سٹاف کو یہ باؤنڈ کرتے ہیں، اپنے سٹاف سے وہ کام لیتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو ہے ٹاپ، مڈل اینڈ لوور مینجمنٹ، تین جو ہے وہ لیولز آف مینجمنٹ ہیں۔ ڈیئر ویورز، میری لکھی ہوئی دو بہت اچھی بکس، ایک زون آف ایجوکیشن سبجیکٹیو ایڈیشن ہے، دوسرا زون آف ایجوکیشن آبجیکٹیو ایڈیشن ہے۔ جو میری سلائیڈز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری میری اسی کتاب سے لی گئی ہیں، اور یہ زون آف ایجوکیشن میری آبجیکٹیو بک میں پاس پیپر ہیں، ماڈل پیپر ہیں، اسمارٹ پیپر ہیں، پریکٹس ٹیسٹ شامل ہیں۔ تو یہ دونوں بکس اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں یا آپ کسی بھی پوسٹ کے لیے میری آن لائن سیشن جوائن کرنا چاہیں، جیسے ہیڈ ماسٹر، اے ایس ڈی او، ڈپٹی ڈی او، ایس ایس ٹی فیڈرل، لیکچر ایجوکیشن، ٹی جی ٹی، ایس ایس ایجوکیشن، گیٹ، ایم فل ایڈمیشن ٹیسٹ، ڈسٹرکٹ ٹرینر، تو آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر 033280555905، آپ کسی بھی پیڈاگوجی کے امتحان کی تیاری کے لیے ہمارا سیشن جوائن کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔